صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حج کے حوالے سے ہم فرض علوم میں سے سن رہے تھے، اللہ کرے ہمیں اسی سال حج نصیب ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم تیاری تو پوری کر لیں حج کی، حج کے احکام بھی سیکھ لینے چاہیے، اور ہو سکے تو احرام بھی لے کے رکھ لینا چاہیے۔ اپنی تیاری پوری ہو، ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہے، یا اللہ اسی سال حج نصیب ہو جائے۔ اللہ چاہے گا تو اسباب ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، مہنگا ہے، 12 لاکھ سے شروع ہو رہا ہے حج اس دفعہ، لیکن جب بلاوا آتا ہے تو پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے، پھر چاہے جتنا بھی ہو اللہ پاک انتظامات فرما دیتا ہے، آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ منی میں 5 نمازیں اور حج سے قبل وقوف کا حکم۔ منی میں وقوف اور 5 نمازیں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ 8 ذو الحجہ کی نماز ظہر سے لے کر 9 ذو الحجہ کی نماز فجر تک 5 نمازیں منی میں پڑھنا، اور 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیانی رات منی میں گزارنا سنت موقدہ ہے۔ 8 ذو الحجہ کی نماز ظہر سے لے کر 9 کی نماز فجر تک 5 نمازیں منی میں پڑھنا، اور 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیانی رات منی میں گزارنا، یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی اس سنت کو ترک کر دے تو وہ اساءت کا مرتکب ہوگا۔ فی زمانہ بعض معلم عرفہ کی پوری رات منی میں گزارنے اور فجر کی نماز منی میں پڑھنے کا حکم نہیں دیتے، رات ہی میں عرفات پہنچا دیتے ہیں۔ بوڑھے افراد یا فیملی والوں کا اپنے طور پر اگلے دن فجر پڑھ کر عرفات کے لیے جانا بہت سخت دقت کا کام ہے۔ جو ان افراد میں سے پہلی بار گیا ہے وہ بھی اکیلا عرفات پہنچ کر اپنے خیمے تک پہنچ جائے، یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں بامر مجبوری قافلے کے ساتھ ہی عرفات کی طرف نکلا جا سکتا ہے۔ واضح ہو کہ یہاں حرج کی وجہ سے سنت موقدہ کے ترک کی خاص موقع پر اجازت دی گئی ہے۔ حج کے بعد بہت سارے لوگ محض آرام طلبی کے لیے منی کی راتیں عزیزیہ یا اپنے ہوٹل میں کہیں اور گزارتے ہیں، وہ برا کرتے ہیں، وہاں رخصت کی گنجائش نہیں۔ بحالت احرام اگر وضو کرنے میں بال جھڑیں تو کیا اس پر بھی کفارہ ہے؟ وضو کرنے میں، کھجانے میں یا کنگھا کرنے میں اگر 2 یا 3 بال گرے تو ہر بال کے بدلے میں ایک مٹھی اناج یا ایک ٹکڑا روٹی یا ایک چوہارا خیرات کریں، اور اگر 3 سے زیادہ گرے تو پھر صدقہ دینا ہوگا۔ احرام میں خوشبو لگا لی اور کفارہ بھی دے دیا، تو اب خوشبو لگی رہے یا کیا کریں؟ خوشبو لگانا جب جرم قرار پایا تو بدن یا کپڑے سے دور کرنا واجب ہے، اور کفارہ دینے کے بعد اگر زائل نہ کیا تو پھر دم وغیرہ واجب ہوگا، یعنی وہ خوشبو ختم کرنی پڑے گی۔ اس لیے احرام پہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے، جب احرام کی نیت کر لیں اس میں خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ حالت احرام میں زکام ہونے کی صورت میں کیا کپڑے یا ٹیشو پیپر سے ناک صاف کر سکتے ہیں؟ نیز چہرے سے کپڑے کے ذریعے پسینہ صاف کرنے کا کیا حکم ہے؟ احرام کی حالت میں زکام ہو جائے تو کپڑے یا ٹیشو پیپر سے اسے صاف نہیں کر سکتے۔ ایسے موقع پر کپڑا ناک سے دور رکھتے ہوئے کچھ قریب کر کے اس میں ناک صاف کر لی جائے۔ اسی طرح کپڑے وغیرہ سے پسینہ صاف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ حالت احرام میں محرم پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے، کسی بھی چیز سے نہ چھپائے، خواہ وہ چیز کپڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو، چاہے ٹیشو پیپر ہو۔ ناک یا پسینہ صاف کرنے کے لیے جب کپڑا یا ٹیشو پیپر چہرے کے کسی حصے مثلا ناک یا پیشانی وغیرہ پر رکھیں گے تو چہرہ چھپ جائے گا، جس کی محرم کو اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا کپڑے اور ٹیشو پیپر وغیرہ سے زکام ہونے پر ناک صاف کرنے اور پسینہ صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو حج یا عمرے کے لیے احرام خصوصی اسکارف لینا ضروری ہے یا وہ اپنے عبایا میں ہی عمرہ کر سکتی ہے؟ حج یا عمرہ دونوں کی نیت کر کے تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، جس سے بعض حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اس کو احرام کہتے ہیں، اور مجازاً ان 2 انسلی سفید چادروں کو احرام کہہ دیا جاتا ہے جو حالت احرام میں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن یہ چادریں احرام نہیں ہیں، صرف مردوں کے لیے اس وجہ سے ضروری ہے کہ مردوں کے لیے حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے، لیکن عورتوں کے لیے ایسا نہیں۔
حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے، موزے، دستانے پہننے کی عورتوں کو اجازت ہے، بلکہ چہرے، دونوں ہاتھ پاؤں تک، قدم اور ان کی بالشت کے علاوہ حسب معمول اپنا سارا بدن چھپانا فرض ہے۔ صرف چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے کہ اس کو حالت احرام میں اس طرح چھپانا کہ کپڑا وغیرہ چہرے سے مس کر رہا ہو، عورت کے لیے حرام ہے۔ ہاں، اجنبیوں سے پردہ کرنے کے لیے چہرے کے سامنے چہرے سے جدا کوئی چیز آگے سے گتا یا کوئی آڑ بنا لی جائے، کوئی ہاتھ والا پنکھا چہرے کے سامنے رکھے، لہٰذا عورت اپنی عبایا میں یا کسی بھی قسم کے کپڑے جن میں چہرے کے علاوہ سارا جسم چھپا ہو حج یا عمرہ کر سکتی ہے۔ خاص احرام کے نام پر جو بازار سے اسکارف ملتا ہے وہ پہننا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کے اس طرح کے ملتے ہیں کپڑے کے، یوں کیپ بنی ہوتی ہے، آگے سے کپڑا لٹکا ہوتا ہے، تو وہ کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے چہرے سے، نہ عورت نقاب کر سکتی ہے عمرے کی حالت میں۔ تو وہ چہرہ بھی جو لٹکا ہوتا ہے آگے کیپ کی طرح، وہ بھی تھوڑا ہٹا ہوا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا کی وجہ سے اڑ کے وہ چہرے پہ ٹچ ہو جائے، یا اپنے ہاتھ سے آگے کچھ چیز رکھ لیں پردہ کرنے کے لیے۔ یاد رہے کہ پونچھوں تک، کلائیوں سے نیچے تک ہاتھ اور قدم اور اس کی پشت کھلی رکھ سکتی ہے، مگر چھپانا چاہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، اس لیے دستانے اور موزے پہن سکتی ہے۔ ہاں، چہرہ ہرگز نہیں چھپا سکتی، کھلا رہنا ضروری ہے۔ جو طریقہ بیان ہوا ہے، چہرے سے جدا کسی چیز سے آڑ بنا کر اس طرح پردہ کر سکتی ہے۔ محرم نے اگر بھول کر سلا ہوا لباس پہن لیا، کئی لوگ وہاں نظر آتے ہیں جنہوں نے، مردوں نے احرام سلے ہوئے پہنے ہوتے ہیں، تو یہ شرعی مسائل پتہ نہیں ہوتے اور اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ سلا وہ پہن لیا اور یاد آتے ہی اتار دیا تو کوئی کفارہ وغیرہ ہے یا نہیں؟ کفارہ ہے، اگرچہ ایک لمحے کے لیے پہنا سلا ہوا، اس پہ کفارہ ہوگا۔ کئی تو پورے عمرے ہی اسی میں کر رہے ہوتے ہیں، سلائی کی ہوتا ہے احرام کو۔ جان بوجھ کر پہنا ہو یا بھولے سے، صدقہ واجب ہو گیا، اور اگر 4 پہر یا اس سے زیادہ چاہے لگاتار کئی دن تک پہنے رہا، دم واجب ہوگا۔ لوگ وہاں پہ بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو تو حجر اسود کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ کسی سے پوچھ رہا تھا کہ حضرت اسود کہاں ہے، حجر اسود کو وہ حضرت اسود کہہ کے ڈھونڈ رہا تھا کدھر ہے۔ تو عجیب و غریب لوگ وہاں حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ معلومات ہوتی نہیں ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کئی آخری عمر میں ہی کرتے ہیں حج عمرہ، تو اس میں پھر ساری چیزیں یاد بھی نہیں ہوتی، بالفرض 1-2 ٹریننگ ہوئی بھی تو اس میں سمجھ نہیں آتی کیا کہا تھا، پھر بھول جاتا ہے۔ اس لیے یہ ریگولر سیکھتے رہنا چاہیے، آپس میں تکرار بھی کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اچانک جب حج عمرے پہ جانے کی سعادت ملے تو اس وقت یہ غلطیاں نہ کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے اور فرضیت حج کے بعد کتنے حج کی؟ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد فرضیت حج صرف 1 حج کیا، عمرے کل 4 کیے۔ نفل حج عمرہ کرنا افضل ہے یا کسی غریب، مقروض، تنگ دست کی مدد کرنا افضل ہے؟ نفلی کاموں کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جس کی حاجت زیادہ ہو اور جس کا نفع زیادہ ہو وہ افضل ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی محتاج شخص کو بہت زیادہ حاجت ہو تو اس کی مدد کرنا نفلی حج اور عمرے سے افضل ہے، ورنہ نفلی حج اور عمرہ جو ہے یہ صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ عمرے کا طواف کا 1 پھیرا چھوٹ گیا تو کیا کفارہ ہے؟ عمرے کا طواف فرض ہے، اس کا اگر 1 پھیرا بھی چھوٹ گیا تو دم واجب ہے۔ اگر بالکل طواف نہ کیا یا اکثر ترک کر دیا، یعنی 4 پھیرے چھوڑ دیے، تو کفارہ نہیں بلکہ ان کا ادا کرنا لازمی ہے۔ طواف کے پھیروں میں شک ہو جائے تو کیا کریں؟ 7 پھیرے لگانے، رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، پھر بندہ اسی گہما گہمی میں بھول جاتا ہے پتہ نہیں کتنے چکر لگائے تھے۔ اس کے لیے ویسے تسبیح ہوتی ہے جس میں 7 دانے ہوتے ہیں، اس میں لوگ حساب رکھتے ہیں کہ ہاں بھی 1 چکر ہو گیا، 1 دانے کو آگے چلا دیا، دوسرا دانہ یوں کر کے یاد رکھتے ہیں، یا چلیں کاؤنٹر تسبیح کے ذریعے یاد رکھ لیں۔ لیکن پھر بھی کئی بزرگ بھول جاتے ہیں، جن کا حافظہ کمزور ہوتا ہے کہ یا اس گہما گہمی کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا کتنے چکر لگائے تھے۔ طواف کے پھیروں میں شک ہوا کہ کتنے ہوئے، اگر طواف فرض یا واجب ہے تو اب سے 7 پھیرے کرے، اور اگر کسی ایک عادل شخص نے بتا دیا کہ اتنے پھیرے ہوئے
تو پھر اس کے قول پر عمل کر لینا بہتر ہے، اور 2 عادل نے بتایا تو ان کے کہے پر ضرور عمل کرے، اور اگر طواف فرض یا واجب نہیں ہے تو جو غالب گمان ہے اس پر عمل کر لے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، ہو سکے تو اسی سال حج نصیب ہو جائے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، اور کئی لوگ فرض ہوتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے، جان بوجھ کے لیٹ کرتے رہتے ہیں۔ جو لیٹ کریں گے کمزوری ہوگی، بڑھاپے میں پھر اور زیادہ کمزوری آتی ہے، جسم کمزور، بدن کمزور، حافظہ کمزور۔ تو جتنا جلدی ہو سکے، حج فرض ہے تو اس کی سعادت حاصل کر لینی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے جوانی ہی میں ہو سکے تو عمرہ بھی کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ